لاہور قلندرز نے سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی پر کپتان شاہین آفریدی کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ لاہور قلندرز نے فیصلے سے پی سی بی کو آگاہ کر دیا۔ کہا فرنچائز نے معاملے کی اندرونی طور پر مکمل تحقیقات کی۔ ہوٹل میں پیش آنے والا واقعہ بڑھا چڑھا کر اور حقائق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ معاملہ کسی دانستہ خلاف ورزی کے بجائے ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ نسیم شاہ کو سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر 2 کروڑ روپے جرمانہ۔ پی سی بی نے ڈسپلنری کارروائی کا فیصلہ سنا دیا۔ نسیم شاہ نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ پی سی بی نے فاسٹ بالر کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو بلیک لسٹ کر دیا۔ نسیم شاہ اپنے ایڈوائزر کو پہلے ہی برطرف کر چکے ہیں۔ نسیم شاہ کو متنازع سوشل میڈیا پوسٹ پر شوکوز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ نسیم شاہ نے کہا سوشل میڈیا پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی، اپنے پلیٹ فارم کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے درکار ضروری تبدیلیاں کی جا چکی ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر معذرت خواہ ہوں۔ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے میچ میں بال ٹیمپرنگ، امپائر نے معاملہ میچ ریفری کو رپورٹ کر دیا۔ میچ ریفری نے فخر زمان پر بال ٹیمپرنگ کا الزام عائد کیا۔ فخر زمان کا الزامات کو ماننے سے انکار، ریفری نے کرکٹر کے موقف سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے 17 افراد جاں بحق، 56 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 14 بچے، 2 خواتین شامل ہیں۔ بارشوں سے 11 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بنو، ایبٹ آباد، کوہاٹ، باجوڑ، بٹکرام اور شمالی وزیرستان کے علاقے متاثر ہوئے۔ اسلام آباد میں پھر موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش سے خنکی بڑھ گئی۔ تیز ہواؤں کے باعث کئی مقامات پر درخت گر گئے۔ ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیریاب، انتظامیہ کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری، جہلم اور مری میں بارش کے ساتھ اولے گر پڑے۔ چکوال کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری، گندم کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ زیارت اور پشین میں بھی ژالہ باری، آسمانی بجلی گرنے کے مناظر کیمرے میں محفوظ ہو گئے۔ کرک میں بھی بارش کے ساتھ ژالہ باری سے فصلیں متاثر۔ مری میں بارش سے لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ پہاڑی سے تودا گرنے سے موٹر سائیکل سوار چل بسا۔ دوسرے واقعے میں درخت موٹر سائیکل سوار پر گرا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کئی علاقوں میں ژالہ باری کا امکان۔ کراچی میں 2 سے 4 اپریل تک بارشیں متوقع۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان، گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ریسکیو اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ لاہور، ملتان، پنڈی سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھل جائیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا تعلیمی اداروں میں ہائبرڈ نظام نافذ نہیں کیا جائے گا۔ ہفتے میں 3 یا 4 دن کلاسز لینے کی تجویز مسترد کر دی۔ ہفتے کے 5 دن تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ کراچی، سکھر، حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں 4 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان۔ سندھ حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں کلفٹن کے شاپنگ مال میں لگی آگ پر 12 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ 10 فائر ٹینڈرز اور سنارکل نے آپریشن میں حصہ لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق سٹور کے اندر نصب فائر سیفٹی سسٹم غیر فعال پایا گیا۔ پانی کی بروقت فراہمی کے باعث آگ پر قابو پانا ناممکن ہو گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا آگ سے متاثرہ سٹور کا دورہ، کہا تحقیقات کر کے مختلف عوامل کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت نے سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن بنایا تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکیں۔ ڈپٹی کمشنرز اور فائر بریگیڈ ٹیم نے فائر سیفٹی آڈٹ کر کے کارروائیاں کی ہیں۔ ایوان صدر میں خطے کی کشیدہ صورتحال اور پاکستان پر اثرات کا جائزہ اجلاس۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور 4 وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔
عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے مربوط قومی حکمت عملی اپنانے پر زور۔ صدر مملکت نے کہا مشکل وقت میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، ضروری اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ ایندھن کے استعمال میں کمی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے عوامی آگاہی مہم چلانے کی ہدایت۔ دو آپشنز ہیں، یا تو لاک ڈاؤن کی طرف ایک کنسیڈریشن ہے، ایک پروپوزل ہے، ایک قیمتیں بڑھانے کی ہے اور ایک طبقے کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے۔ ابھی تمام تر آپشن زیر غور ہیں، اس پر وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی اعلان کریں گے، تو یہ آئندہ میرا خیال ہے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی شکل سامنے آئے گی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی یا مخصوص طبقے کو ریلیف دیا جائے گا؟ فیصلہ 24 سے 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ہم نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی اعلان کریں گے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر اتفاق نہ ہو سکا، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن پر صوبوں کی رائے مختلف ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن پر اجلاس دوبارہ ہوگا۔ یورپی یونین کی خطے میں کشیدگی کم کرنے کی پاکستانی کوششوں کی حمایت، وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر اتفاق۔ صدر یورپی کونسل نے کہا یورپی یونین خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے تمام سفارتی اقدامات کی حمایت کرتی ہے، وزیر اعظم کے دورہ برسلز پر خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں۔ امریکی صدر کی ایران کے ساتھ معاہدے کی امید، ساتھ ہی دھمکی دے دی، کہا ایران میں فوجی آپریشن ختم کرنے کے لیے نئی اور معقول رجیم کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات میں بہت پیش رفت ہوئی، غالباً معاہدہ ہو جائے گا، لیکن کسی وجہ سے جلد معاہدہ نہ ہو سکا اور آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو امریکہ ایران کے بجلی بنانے والے تمام پلانٹس تباہ کر دے گا، پانی صاف کرنے والے تمام پلانٹس، تیل کے کنویں اور خارگ جزیرہ مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے، صرف بعض ممالک کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے جنہیں باضابطہ بات چیت نہیں کہا جا سکتا۔ ایران کو بھیجی جانے والی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ اور غیر معقول ہیں۔ خوش آئند ہے کہ خطے کے ممالک امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، موجودہ صورتحال کو زمینی حقائق کے مطابق دیکھنا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں 4 ممالک کے اجلاس کے بعد اہم پیش رفت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل چین کا دورہ کریں گے، علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی اور عالمی سطح کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسحاق ڈار کو کندھے کے فریکچر کے باعث ڈاکٹرز کے آرام کے مشورے کے باوجود دورہ اہمیت کا واضح مظہر ہے۔ امیر قطر اور اردن کے شاہ کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مہمانوں کا استقبال کیا، ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $115 فی بیرل تک پہنچ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی تسلی بخش قرار، وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، کہا خام تیل کے مزید کارگو پاکستان آ رہے ہیں، اپریل کے لیے درآمدی منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ محمد اورنگزیب نے کہا ذخیرہ اندوزی روکنے اور سپلائی بہتر بنانے کے لیے سخت نگرانی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے، مشکل گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کو مسترد کر کے عوام کو ریلیف دیا، بحران کے باوجود ایندھن کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنے دیا، ڈیجیٹل نظام کے ذریعے عوامی ریلیف کے اقدامات عام آدمی تک پہنچائیں گے۔